السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج اس محفل میں ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی ایک غزل لے کر آئے ہیں تاکہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر سکیں اور کچھ اس کی تشریح بھی آپ کو بتلا سکیں۔ ہمیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس چینل پر آتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے اور آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ غزل سننے سے پہلے ہی کر دیجئے، کیونکہ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: میں غش کیا جو خط لے ادھر نامہ بر چلا، یعنی کہ فرط شوق سے جی بھی ادھر چلا۔ میں غش کیا کا مطلب ہے میں بے ہوش ہو گیا۔ غش کہتے ہیں بے ہوش ہو جانے کو۔ نامہ بر کہتے ہیں وہ جو خط لاتا اور لے جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک طرح سے ڈاکیا سمجھ لیجئے آج کل کا، یا انگریزی میں کہہ لیں تو پوسٹ مین۔ فرط شوق کا مطلب ہے شوق کی انتہا ہونا۔ اب اس کا جو پہلا مصرع ہے اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں، اور اس میں ادھر کی جو تکرار ہے وہ کچھ اچھی بھی نہیں لگتی، اور نامہ بر کے خط لے جانے پر اپنے بے ہوش ہو جانے کی بات اگرچہ نئی ہے لیکن دل کو لگتی نہیں ہے۔ غالب جو میر کے بعد آئے تھے انہوں نے ممکن ہے کہ اپنا جو ایک مشہور شعر کہا تھا وہ انہوں نے میر کے اس شعر سے ہی اس میں رہنمائی لی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا غالب کا شعر تھا: ہولیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یارب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ تو اس شعر کو میر تقی میر کا کوئی بہت لازوال شعر قرار نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے دوست اس بات سے منکر بھی ہوں اور نہ مانے ہماری بات، ہم سے وہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن بہرحال ہر آدمی کی اپنی اپنی تشریح ہوتی ہے، اور شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی کم و بیش اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: لڑکا ہی تھا نہ قاتل نہ کردہ خوں ہنوز، کپڑے گلے کے سارے میرے خوں میں بھر چلا۔ ویسے تو یہ شعر ایک طرح سے کمال سخن کا نمونہ ہے، لیکن حسرت موہانی ایسے مضامین کے بہت خلاف تھے جو ان کی نظر میں کمزور، نحیف تھے، یا ایک طرح سے کلام اسفل میں آتے تھے، یعنی نچلے درجے کا کلام، کیونکہ غزل چونکہ عموماً عورتوں کے بارے میں مردوں کے عشق کا اظہار کرتی ہے، لیکن میر صاحب کے شعروں میں لڑکا کئی جگہ پر آ جاتا ہے، جو ایک طرح سے جو لوگ تھوڑے سے نفاست رکھتے ہیں خیالات کی انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال میر کا شمار استادوں میں ہوتا ہے، تو اگر انہوں نے ایسے اشعار کہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا مطلب نہ کریں، ہم ان کا مطلب ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد میر صاحب کا ذوق نہیں بلکہ زبان اور خیالات کے ایک طرح سے اظہار کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور یہ مضمون واقعی ایسا بھی ہے کہ اس پہ انسان کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، یعنی کہ طبیعت پر تھوڑا ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی ایک نوعمر لڑکے کو قاتل ٹھہرانا، پھر اس کے ہاتھ میں تلوار یا خنجر دے کر یہ فرض کرنا کہ وہ ابھی نا تجربے کار ہے، لہٰذا اس کا وار اوچھا پڑے گا، ٹھیک نہیں پڑے گا، پہلے ہی وار میں قتل نہیں کر سکے گا، پھر اپنے شکار کے گریبان کو خون میں تر چھوڑ کر چل دیا یا بھاگ گیا۔ یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس پر آپ جھوم سکیں کہ بھئی بہت ہی اعلیٰ بات کہی ہے، لیکن پورے شعر کی برجستگی اور اس میں جو الفاظ کی کفایت ہے، یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دی ہے، وہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک پورا افسانہ چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور پھر لہجے میں کوئی شکایت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، بلکہ نوعمر قاتل کی صفائی دے رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ پہلی دفعہ میں ہمیں ہمارے اوپر وار کر کے کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ ابھی ناجربے کار ہے یا چھوٹا ہے، لڑکا ہے، مرد نہیں ہے۔ شعر میں ایک طرح کی حوث ناکی بھی ہے، کیونکہ اتنے کم عمر لڑکے پر کسی شریف آدمی کا دل تو آ نہیں سکتا، اور لڑکا بھی کچھ غیر فطری ہے کہ اتنا چھوٹا ہے، نوعمر ہے، اس کے باوجود اس کو اپنی جنسی کشش کا احساس ہے، اور وہ عاشق کو قتل کرنے کے طریقوں سے واقف ہے۔
تو یہ موضوع کہلاتا ہے مرد پرستی کا موضوع، جس میں لڑکوں کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ہم شاید آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ اردو میں غزل آئی ہے فارسی غزل سے، اور فارسی غزل میں عورت کو معشوق کے طور پر نہیں بلکہ لڑکے کو یا خوبصورت لڑکوں کو اس سلسلے میں برتا گیا۔ اب ہم سے بات پوری ہو نہیں رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا بتائیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کی جگہ لڑکا رکھ کر اس سے عشق کا اظہار کیا گیا، تو وہیں سے اردو شعراء نے بھی اس کو اٹھا لیا اور اس مضمون پر اکثر و بیشتر بات کی، تو جو معشوق ہے اس کو مؤنث کی بجائے مذکر کر کے پیش کیا۔ یہ شعر بہت سارے اردو شعراء اس کو کہتے رہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا بھی ایک شعر ہے جس میں بھی ایسے ہی وار اوچھا پڑنے کے مضمون کو کہا ہے، کچھ جو غیرت ہے تو اے صفاق ایک بار اور بھی، زخم اوچھے ہنستے ہیں منہ پر تیری تلوار کے۔ لیکن آتش کا جو پہلا مصرع ہے وہ ذرا کچھ بہتر نہیں ہے، سست ہے۔ معشوق کو صفاق کہنے کی کوئی خاص وجہ بھی شعر میں بیان نہیں کی، اور جو شعر سنانے کا انداز ہے اس میں لفاظی بہت زیادہ ہے۔ اگر زخم باقی لگا ہوتا تو اتنی بلند آہنگی نہ ہوتی۔ دوسرے مصرے میں زخموں کا ہنسنا البتہ خوب کا ہے، لیکن میر نے گلے کے کپڑوں کو خون میں تر دکھا کر زخمی گردن کا کنایا خوب رکھا ہے۔ گلے کے کپڑوں کا ذکر میر کی مخصوص واقعیت بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اس میں روزمرہ کی زندگی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اب اس شعر کی اس سے زیادہ تشریح ہو نہیں سکتی، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کا تیسرا شعر ہے، تیاری آج رات کہیں رہنے کی سی ہے، کس خانمہ خراب کے اے ماہ تو گھر چلا۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور خانمہ خراب کہتے ہیں برباد کو، جو تباہ ہو گیا ہو اس کو۔ اب یہ یہاں بھی پہلے مصرے میں ایک خبریہ انداز کے بعد دوسرے مصرے میں آپ ذرا دیکھیے، خراب اور ماہ میں رعایت یہ ہے کہ سیلاب زدہ جگہ کو بھی خراب کہتے ہیں، اور چاند سمندر کے ذریعے سیلاب لاتا ہے۔ رات اور ماہ کی رعایت ظاہر ہے۔ شعر میں یہ کنایا بھی ہے کہ معشوق جس کے گھر جائے گا وہ خانہ خراب ہی ہوگا، یعنی یا تو وہ واقعی خانہ خراب ہوگا، اور یا اگر نہیں ہوگا تو اب ہو جائے گا۔ چونکہ معشوق میر کے گھر نہیں جا رہا ہے، اس لیے ممکن ہے ایسی بات کہنے میں انگوروں کے کھٹا ہونے والی بات بھی ہو، یہ شاید یہ بد دعا ہو کہ تو جس کے گھر جائے گا خدا کرے اس کا گھر ویران ہو جائے۔ تو دونوں طرح سے آپ اس شعر کو کا مطلب نکال سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر ہے، یہ چھیڑ دیکھ ہنس کے رخ زرد پر میرے، کہتا ہے میر رنگ تو اب کچھ نکھر چلا۔ رخ زرد کا مطلب ہوتا ہے پیلا چہرہ۔ عموماً پریشانیوں سے یا بیماریوں سے انسان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ نکھرنے کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کر آنا۔ اب اس شعر میں اپنے آپ پر ہنسنے کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ جب دوسرے ہم پر ہنسیں تو ہم ان کا ساتھ دیں، یا کم سے کم اس سے لطف ضرور اٹھائیں، اور یہ ہنر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ شعر اس کا ایک اچھا نمونہ ہو سکتا ہے۔ اپنے اوپر ہنسنے کی کیفیت اپنی خودی کو دوسروں کے سامنے پیش کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے اشعار کو دیکھ کر کسی کی ایک بات دل کو لگتی ہے کہ میر اپنی خودی کو خدا یا مذہب کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکا کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور شعر بھی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ شوخی تو دیکھو آپ ہی کہا آؤ بیٹھو میر، پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان پر۔ یہ بھی ایک اچھوتا خیال ہے۔ سودا نے بھی میر کے ہی اسی رنگ میں میر کے الفاظ کو ایسے بیان کیا ہے کہ سودا کے زرد چہرے کو شوخی کی راہ سے، کہتا ہے تیرا رنگ تو اب کچھ نہیں گھر چلا۔ چونکہ سودا اور میر کی غزلیں ایک طرح کی ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ توارد ہوا ہو، شاید میر نے غزل سودا پر کہی ہو اور سودا نے یہ مضمون اختیار کر لیا ہو۔ بہرحال اس شعر کا کوئی بہت زیادہ مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسی منزل بھی آتی ہے کہ وہ اپنے آپ پر خود ہی ہنسنے لگتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ اور اس کی تشریح تھی۔
اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آپ سے میر کی کسی اگلی غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔